قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ کس وجہ سے انسان کو قبر میں عذاب ہوگا؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جب مردے کو سب لوگ دفنا کر چلے جاتی ہیں تو مردہ ان کو حسرت کی نگاہوں سے ایسے دیکھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کی سب سے مشکل رات انسان کی قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کے چھوڑ کر چلے جاتی ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ ہر دن قبر اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا پانے کے لیے کارگر نہیں، لہٰذا موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی تیاری کرنے چاہیے اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں، جب اس کا وقت آ جائے تو یہ آ کر رہتی ہے، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت جو ہے جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے، یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، خالق کائنات نے ہر نفس کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالم کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتی ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام کر نہیں سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا در فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرنے کا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفنا دیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ۔ یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔
جہاں سے اس کو تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے کہ میں آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ تعالیٰ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تندور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پوست پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسی ہیں۔ یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالی کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیستا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ جنازے میں گئے ہوں۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہ کیا، اسی لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے کہ تو نے میری تاریکی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور اس فرشتے اس کے ہتھوڑوں سے ایسے مارتی ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دیا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتی ہیں اور دوزخ کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ قبر کی ڈانٹ۔ حضرت سیدنا ابو الحاج سمانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و حسینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے آدمی، تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھ سے فراموش یعنی بھلا کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتہ نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ سے اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے، اے قبر، اگر یہ ان میں سے ہو جو نیکی کا حکم کرتے رہے اور برائی سے منع کرتے رہے تو پھر تیرا کیا سلوک ہوگا؟ قبر کہتی ہے، اگر یہ بات ہو تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین عز و جل کی بارگاہ کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ قبر کی پہلی رات میں انسان کو بعض دنیاوی سوالات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ یہ سوالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے منکر اور نکیر کرتے ہیں۔ اگر انسان کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا رہا اور دین پر قائم رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان سوالات کے صحیح جواب دے گا۔ ایسی صورت میں اس کے لیے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا اور وہ آرام و سکون میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص دین سے دور رہا ہو اور اللہ و رسول کے احکامات سے غفلت میں رہا ہو تو وہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ ایسی صورت میں قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے اور وہ عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ قبر کی پہلی رات اور دن کے تجربات انسان کی دنیاوی زندگی کی تیاری اور آخرت کے اعمال پر منحصر ہیں۔ اسی لیے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور دین اسلام پر مضبوطی سے عمل کرے۔
تاکہ قبر کی پہلی رات اس کے لیے آرام و سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ سوالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے جاتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ انسان کا ایمان اور انسان کی زندگی کیسی تھی۔ اگر انسان دنیا میں ایمان اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارا کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ صحیح جواب عطا کرے۔ فرشتے اس کے جوابات سے مطمئن ہوتے ہیں اور پھر اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے۔ اس کو وہاں سکون اور خوشی عطا کی جاتی ہے اور قیامت تک وہ راحت میں رہتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دنیا کی محبت میں گرفتار رہا ہو اور اس نے دین اسلام پر عمل نہ کیا تو وہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا۔ فرشتے اس پر عذاب کے احکامات نافذ کرتے ہیں اور اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور اس سے مختلف عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نافرمان شخص کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے اور اس کو وہاں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کا امتحان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اور زندگی کو آخرت کے لیے تیار کرنے میں گزارنی چاہیے۔ قبر کے امتحان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان پر مضبوطی رکھیں، اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں اور نیک اعمال کریں تاکہ ہم اس مرحلے میں کامیاب ہو سکیں اور نیک عمل کر سکیں تاکہ ہم اس مرحلے میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ظالموں کے لیے اس سے پہلے ایک عذاب ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت یہ ہے، دونوں جہنم کے عذاب سے پہلے ایک دن عذاب ہے اور اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ حضور نبی کریم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عذاب القبر حق عذاب قبر حق ہے۔ عذاب قبر کے بعض اسباب حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، عذاب قبر کے 3 حصے ہیں۔ ایک تنہائی عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، ایک تہائی غیبت کے سبب اور ایک تہائی چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں کیونکہ ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔